أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم جو ہے یہ کلاس شروع کریں گے باقاعدہ. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے مثال دینا چاہوں گی کہ جو ہم یہ سفر شروع کر رہے ہیں، جو ہم کلاس شروع کر رہے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کسی سفر کا ارادہ کرتے ہیں نا، کہیں پہ بھی جانے کا ہم سفر کا ارادہ کریں، چاہے وہ سفر بہت مختصر ہو چاہے وہ بہت طویل ہو، تو اس کے لیے تین چیزیں سمجھے ضروری ہوتی ہیں. کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ پہلے تو ہمیں اس کا مقصد پتا ہو کہ ہم یہ سفر جو کرنے کا جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سفر سے. ٹھیک ہے. دوسری کیا چیز کہ ہمیں منزل کا پتا ہو کہ ہم نے یہ سفر کر کے پہنچنا کہاں پہ ہے، ہم نے جانا کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا ہے، ہم نے کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. کہیں پہ بھی ہم سفر کرنا چاہیں تو یہ تین چیزیں ہمیں جب ارادہ ہی کریں سفر کا تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں کہ ہم پہلے سے ان کا تعین کریں. اگر نہیں تعین کریں گے تو کیا ہوگا کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. تو بالکل اسی طرح یہ میں مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کلاس کی صورت میں جو ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بہت عظیم سفر ہے، بہت طویل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت عظیم بھی کہہ سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کا ہم بھی پہلے سے تعین کریں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یا جس سفر کا جو ہم نے آغاز کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ، ایسا تعلق جڑ جائے کہ جس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر ذہن نشین کر لیں اس بات کو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سفر کا جو ہم آغاز کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اس سفر کا یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، ایسا تعلق، ایسا رشتہ جڑ جائے کہ جس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہماری منزل کیا ہے. ہم نے یہ جو سفر کا آغاز کیا ہے، ہم نے اس سفر سے ہم نے پہنچنا کہاں ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو ہماری منزل وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ جگہ ہے جس پر جو لوگ فائز ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو خود بذات خود مخاطب کر کے فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا یعنی نفس جو ہے وہ روح کو بھی کہتے ہیں، ایک شخص کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھے ایک روح کو یا ایک نفس کو، ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئنہ یعنی بے خوف، مطمئن، مسرور اور پرسکون. یہ معنی سارے اس میں آ جائیں گے مطمئنہ میں. کیا بے خوف، مطمئن، مسرور اور پرسکون روح. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف راضی برضا، یعنی اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. پھر اللہ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یعنی ہماری منزل کیا ہے، ہم یہ سفر کا آغاز کیوں کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے، اپنی خاص مدد سے، اپنے خاص کرم سے ہمیں اس مقام تک پہنچا دے کہ جہاں ہم خود، ہمارے یہ کان جو ہیں یا ہم خود اس سعادت کو حاصل کر سکیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پکار اپنے کانوں سے سن سکیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام تک، اس جگہ تک پہنچا دیں. تیسرا میں نے آپ کو کہا کہ تیسری چیز جس کا ضرور تعین پہلے سے ہونا چاہیے کہ سورس کیا ہے، ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم یہ اپنا مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن کے ذریعے حاصل کریں گے. انشاءاللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے ہم اس منزل تک، اس مقصد تک پہنچیں گے جس کے لیے ہم نے اس کلاس کا جو ہے آغاز کیا ہے. اچھا، اور میں آپ کو یہ ایک اور بات چھوٹی سی کلیئر کر دوں کہ سفر دیکھیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دور دراز کے جو علاقوں میں رہتے ہیں نا لوگ، وہ بھی جب حج عمرے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بے شک آج کا دور کتنا جدید ہے، کتنا فاسٹ ہے، کتنا ایڈوانس ہے، اس کے باوجود جب وہ بہت دور دراز سے لوگ حج عمرے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو ان کو پہلے کیا ہوتا ہے
پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، اپنے علاقے سے روڈ تک آنے میں پتہ نہیں ان کو کتنے میل یا کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی رکشے، کوئی چنچی، کوئی چیز پہ سفر کریں گے. پھر اس کے بعد کوئی بس لیں گے، بس پہ سفر کریں گے. پھر اس کے بعد وہ جہاز پہ جائیں گے اور پھر وہ جہاز پہ اڑتے ہوئے جو ہے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. تو بالکل اسی طرح یہ میں مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر بھی ایسا ہی ہوگا. یہ سمجھے کہ ہم نے یہ جو سفر شروع کیا ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اس چیز سے بھی بہت دور ہیں. یعنی قرآن سے سمجھے ہم ابھی بہت دور ہیں. ہمارا جو سفر ہے وہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے چلیں گے. ہمیں مشکلات بھی پیش آئیں گی، ہمیں وہ مشکل بھی لگے گا، ہم سکیں گے بھی. لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہمارا سفر ہم طے کرتے جائیں گے ہمارے لیے یہ سفر جو ہے وہ آسان ہوتا جائے گا. کس طرح آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جیسے جیسے ہم جو چیز ایک دفعہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس چیز کی ہم ایک دفعہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہونی ہے. تو جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے ہمارا یہ سفر بالکل اسی طرح آسان ہوتا جائے گا جس طرح ایک اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں آسان اور اس کو اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں جس کو وہ ارادہ کرتا ہے کہ جو بہت دور دراز سے آئے. پہلے وہ مشکل اٹھائے گا، قدم قدم چلے گا، پھر وہ چھوٹی موٹی سواری لے گا، پھر وہ بس لے گا، پھر وہ پلین پہ جائے گا، پھر وہ اپنے مقام پہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس منزل پہ پہنچیں گے. بس آپ لوگوں نے کیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. شیطان 100 طرح کی آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، مشکلات ڈالے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا پچھلی دفعہ کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہمارے لیے وہ اتنا اہم، اتنا بڑا کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے. وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے وہ لے آتے ہیں ان چیزوں کو کہ جتنی اہم چیزیں وہ ہماری ساری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پچھلی کلاس کی نسبت آج کتنے لوگ ہیں جو کیوں نہیں آئے. کسی نے جی کوئی اکیڈمی چلا گیا ہے، کسی نے بازار جانا ہے، کسی نے میلاد پہ جانا ہے، کسی نے کسی کی شادی آ گئی، کسی نے کہیں ملنے جانا ہے. یعنی اس میں سے آپ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دے دیتے یا وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے تو بہت سے کام ایسے ہو سکتے تھے جنہیں وہ کوئی بات نہیں تھے گھنٹے بعد کر سکتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھے کہ میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ آپ لوگوں پہ یہ اللہ کا بہت ہی کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے یہ توفیق بخش دی کہ ہم دوبارہ یہاں پہ جمع ہو گئے. ورنہ دیکھیے کتنے لوگ اس دن وہاں تک کمرے میں جگہ نہیں بن رہی تھی، یہاں تک جگہ آئے. کچھ لوگ ہو سکتے جن کی جینون بھی وجہ ہو، مطلب وہ چند ایک ہوں گے. وہی میں نے بتایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو آگے ڈیلے کر سکتے ہوں گے، لیکن کچھ ہوں گے جن کو واقعی ایسی جینون وجہ بھی ہوگی. جیسے وہ عائشہ، اس کا میسج آیا کہ اس کی بیٹی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس لیے وہ ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے، تو اس کو بڑی مشکل اسکول سے چھٹی ملی ہے تو اس لیے وہ آج اس کو لے کے جا رہی ہے. مطلب اس طرح کی جینون وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا جو مطلب آرام سے ڈیلے کیے جا سکتے ہیں، 1 گھنٹے سے کچھ فرق نہیں پڑنا، لیکن یہ نہیں شیطان آنے دیتا اس طرح. وہ اپنے ہر طرح کا وار کرتے ہیں، ہر طرح سے وہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو اس چیز سے دور رکھوں. جیسے میں نے وہ پہلے بھی بتایا کہ شیطان تو کسی صورت نہیں چاہے گا کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. وہ آپ کو 100 طرح کی رکاوٹیں ڈالے گا، 100 طرح کے بہانے آپ کو سجھائے گا، 100 طرح کی چیزوں کو آپ کے سامنے بڑا اہم کر کے دکھائے گا کہ نہیں یہ زیادہ ضروری ہے، اس کو چھوڑ دو کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوگی تو ہم یہاں تک پہنچ سکیں گے، ہم اس کو جو ہے جاری رکھ سکیں گے سفر کو. تو یہی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ گھبرانا نہیں. یہ سفر مشکل بے شک آپ کو شروع میں لگے گا، لیکن بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شروع میں جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی میری کوشش ہوگی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے میں نے کہا نا کہ قدم قدم ہم نے چلنا ہے. ابھی ایک ایک چیز کی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وضاحت کر کے بتاؤں، تفصیل سے بتاؤں. آپ اس کو بس سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، رٹنے کی کوشش نہیں کرنی. آپ نے رٹا نہیں لگانا، صرف آپ نے اس کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اس کو 100 دفعہ پوچھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر کروں گی. لیکن کوئی ایسی بات نہیں آپ نے چھوڑنی کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بس کہیں کہ کوئی بات نہیں آگے چلتے جائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ جو میں نے یہ جو شروع کی کلاس بڑا سوچ سوچ کے میں نے اس کا نام جو مطلب میرے ذہن میں اللہ کی طرف سے ہی آیا، اللہ کی مدد سے ہی میں نے مطلب یہ سمجھے میرے ذہن میں یہ نام آیا تو میں نے اس کا نام رکھا دارالعلم. حالانکہ میں شاید کسی کو بتا رہی تھی زارا کو کہ میں رکھنا الموعظہ چاہتی تھی، اس کے بھی بہت اچھے میننگ تھے، لیکن چونکہ وہ بولنے میں مشکل تھا یا سننے میں لوگوں کو مشکل لگنا تھا اس وجہ سے مجھے مشورہ دیا میرے بچوں نے بھی، دوسروں نے بھی کہ بہتر ہے کہ آپ یہ نہ رکھیں، کہ وہ نام رکھے جو آسان ہو. تو پھر اس لیے اس کے بعد میرے ذہن میں یہ نام آیا. تو میں چاہتی ہوں ہم تھوڑی سی اس کے متعلق پہلے بات کر لیں. میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب کیا ہے. دار کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ کسی کو دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر. شاباش. نہیں، وہ در ہوتا ہے، دار ہوتا ہے گھر. ہاں، در دروازہ ہوتا ہے اور دار کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے. عربی میں
घर को दार भी कहते हैं और बैत भी कहते हैं, ठीक है। तो दारुल इल्म मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मेरे ज़हन में जो नाम आया, तो क्यों ये इल्म का मतलब क्या है? इल्म का मतलब आपको पता है इल्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लोगों के मतलब आप क्या समझते हैं कि इल्म का क्या क्या मतलब होता है? हम्म जानना आप कह लीजिए, जो हमारे हमारे मतलब रोजमर्रा जिंदगी में जिस मानों में हम इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज के मानों में इस्तेमाल करते हैं, जानने के मानों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इल्म का जो मतलब होता है, अगर आप इसको वैसे डिटेल से देखेंगे तो इसका मतलब होता है हकाइक का इल्म, यानी हकीकत को जान लेना, पहचान लेना, ठीक है। नंबर एक ये कि हकीकत को जान लेना, पहचान लेना। नंबर दो, ऐसे हकाइक का इल्म, हकाइक का वो इल्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए अपने अंबिया कराम को, रसूलों को अता फरमाया, ठीक है। हकाइक का वो इल्म यानी हकीकत का वो इल्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया कराम और रसूलों के जरिए रसूलों को वही के जरिए पहुंचाया, ठीक है। तीसरा इसका मतलब क्या होता है? हुनर, तजुर्बा, महारत। तो हमारा ये मकसद जो है इस नाम का, यानी हम इंशाल्लाह ताला जो मीनिंग ये सारे हैं, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये सारे जो मतलब बन रहे हैं वो वाकई हम हासिल कर सकें। यानी इंशाल्लाह ताला हम हकीकत को भी जानेंगे, पहचानेंगे, हम वो उस इल्म को भी जानेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए अंबिया कराम को, रसूलों को दिया, और हम इंशाल्लाह ताला इस इल्म के जरिए ऐसा तजुर्बा, ऐसी महारत, ऐसी हुनरमंदी भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह, जिससे हम अपनी जिंदगियों को भी संवार सकें, अपने प्यारों की जिंदगियों को भी संवार सकें, और अपनी नस्लों की भी जिंदगियों को संवार सकें इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मैं चाहती थी कि आपको पता हो कि हम ये जो मतलब नाम जो है ये क्यों रखा गया है, इसका मतलब क्या है, हमारा मकसद क्या है इस नाम को रखने का। उसके बाद कुरान अकेडमी, कुरान का आपको पता है, तो अकेडमी कहते हैं आला तालीम की दरसगाह। आला तालीम की दरसगाह को अकेडमी बहुत से मानोगे होंगे, लेकिन जो मेरे इसके हिसाब से जो सूट कर रहा है या मानी मुनासिब जो हमारे क्लास के हिसाब से, यानी ये समझे आला तालीम की दरसगाह, यानी कुरान की आला तालीम की दरसगाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ये इन चीजों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम हासिल कर सकें। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको जैसे सफर की मिसाल दी कि जब इंसान सफर का इरादा करता है, चाहे वो मुख्तसर तरीन हो, चाहे वो तवील तरीन हो, जब उसने इरादा भी कर लिया, जब उसको मकसद भी पता है, जब उसकी मंजिल भी पता है उसको, जब उसको ये भी पता है सोर्स क्या है, मैंने जाना कैसे है, तो फिर उसको क्या होता है, कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ चीजें जिस सफर पे भी आप जाएं, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। वो कौन सी चीजें होंगी? मसलन हमारे फर्ज करें आप आम थोड़ी सी दूर भी कहीं जाना चाहते हैं, किसी जनरल स्टोर पे भी जाना चाहेंगे, तो कुछ चीजें जो जरूरी होंगी आपके लिए कि आप उनको लेके साथ चलें। जैसे फर्ज करें आपके पास वॉलेट होना चाहिए, आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं कुछ खरीद सकें, ठीक है। आपके पास जिस सोर्स पे आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं उसकी चाबी होनी चाहिए। अगर गाड़ी पे जा रहे हैं उसका लाइसेंस होना चाहिए। बस ये मैं आपको छोटी छोटी जो जरूरी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा लंबा सफर होगा आप पानी वानी भी साथ रखेंगे, अगर थोड़ा और लंबा होगा थोड़े स्नैक्स वगैरह भी साथ रखेंगे, थोड़ा और लंबा होगा तो थोड़ा अपने कपड़े, अपनी चीजें जरूरत की भी रखेंगे, है ना। तो फिर ये होगा कि अगर ज्यादा ही लंबा है, दिनों का है, हफ्तों का है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जहां जहां आपकी वो जो चीज खत्म होती जाएगी आप वहां पे उसको दोबारा से लेते जाएंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह मैं ये मिसाल आपको इसलिए दे रही हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह हमने भी जब इस सफर का आगाज करना है, हमने किया आगाज, तो हमें भी कुछ चीजों की जरूरत होगी। हमने मकसद भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया कि हमें हमारा मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा सोर्स क्या है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें कुछ चीजों की जरूरत भी होगी, ठीक है। तो जो चीजें इंसान अपने साथ लेता है सफर में, उसके लिए जरूरी है कि उसको उनके नाम भी पता हो और उनके काम भी पता हो। जरूरी होता है ना। अगर उसको पता ही नहीं जो चीजें वो उठा रहा है उनका काम क्या है, वो किस मकसद के लिए उठा रहा है, या उनका नाम क्या है, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो जरूरी क्या है कि उन चीजों को उसको नाम भी पता हो, उन चीजों का उसको काम भी पता हो। तो हम भी जब ये सफर शुरू करने लगे हैं तो इसमें भी कुछ चीजें होंगी, समझे, जिनका हमें मतलब भी पता होना चाहिए और काम भी पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये समझे कि आप वैसे तो इनको उर्दू में आप इस्तिलाहात कह सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में आप इसको टर्मिनोलॉजीज कहेंगे, ठीक है। तो वो चीजें जो होगी मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ कुछ हम कोशिश करेंगे जो आज इस्तेमाल हो रही है वो उनको आज समझने की कोशिश करें, जो साथ साथ आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे, जिन जिन चीजों की समझे हमें जिन जिन इस्तिलाहात की जरूरत होगी, हम साथ साथ पहले उनको समझेंगे फिर हम उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे एक चीज तो मैंने आपको बता दी थी कि पिछली क्लास में बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सुन रहे हैं जिन्होंने इस चीज को नहीं सुना पहले। उनके लिए मैंने आपको बताया था कि एक चीज जो है
جو ہم یہ جب سفر پہ جانے لگے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں پتا ہو وہ کیا ہے، روٹ ورڈز۔ روٹ ورڈز کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسے تو اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں مادہ، حروف مادہ، ٹھیک ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں روٹ ورڈز، اور کیا نام اس کا جو ہے، ہاں ویسے آپ کو مثال کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ روٹ ورڈز ہے کیا، یہ آپ سمجھے کہ بیسک لیٹرز، کس بیسک انگریڈینٹس کہہ لیں، بیسک اجزاء کہہ لیں، تو عربی میں ہم جو جن معنی میں اس کا استعمال کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ بیسک لیٹرز، جن سے ہم نے آگے لفظ بنانے ہیں، یا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لیٹر جب کسی لفظ میں آئیں گے تو اس کا معنی کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے جو ضرورت ہے ہمیں، بیسک اجزاء کہہ لیں آپ ان کو اپنی سمجھ کے لیے، بیسک انگریڈینٹس کہہ لیں، یا بیسک آپ ان کو حروف کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس دن مثال دی تھی کہ جیسے ہم نے اگر ٹیبل بنانا ہے نا تو اس کا اسٹرکچر تیار کرنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ کیا ہوگا، لکڑی ہوگی، کوئی کیل پیچ ہوں گے، کوئی وہ انچیز ٹیپ ہوگی جسے ہم نے میجرمنٹ کرنی ہے، کوئی آلہ ہوگا جسے ہم نے اس کو کاٹ کے اس کو شیپ دینی ہے، ٹھیک ہے، بیسک یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن ایک چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ انگریڈینٹس کسی چیز کے یا وہ اجزاء تو جتنے مرضی ہو سکتے ہیں، لیکن عربی میں 99.9% جو ورڈز ہیں ان کے بیسک لیٹر جو ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیسک اجزاء کہہ لیں، بیسک انگریڈینٹس کہہ لیں، وہ 3 ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اسٹرکچر بن جائے گا جو ہم نے بنانا ہے بیسک لیٹر سے یا بیسک اجزاء سے یا بیسک انگریڈینٹ سے، تو پھر ہم اس میں جتنی چاہے جتنی مرضی چیزوں کا اضافہ کر کے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ ٹیبل کا اسٹرکچر بن گیا، ہم نے اس کے اوپر براؤن کلر کر دیا تو اس کا کلر براؤن ہو گیا، ہم نے اس کے اوپر گولڈن سے ڈیزائن کر دیا تو یہ ڈیزائن اس میں آ گیا، اگر ہم نے اس کا سائز چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر لیں گے، اگر ہم یہ اس سائز کا تو ہم اس کو کہیں گے کافی ٹیبل، تھوڑا بڑا کر دیں گے تو سینٹر ٹیبل بن گیا، اس سے بڑا کر دیں گے ڈائننگ ٹیبل بن گیا، تھوڑی سی شیپ چینج کر دیں گے تو اسٹڈی ٹیبل بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی رہے گا ٹیبل ہی۔ بالکل اسی طرح میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیسک لیٹر جب ہم کسی لفظ میں ہم دیکھیں گے ان کا جو معنی بنے گا یا اس کے مصدر سے جو معنی بنے گا وہ وہی رہے گا، صرف اس میں الفاظ کے اضافے سے تھوڑا تھوڑا اس میں میننگ میں فرق آتا جائے گا، لیکن بیسک معنی اس کا ایک ہی رہے گا، وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ ہے مصدر۔ مصدر کہتے ہیں ماخذ کو۔ ماخذ کیا ہے کہ کسی سے کوئی چیز لینا، جس سے کوئی چیز حاصل کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر فرض کریں میں آپ کی اس کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، اب درخت کیا ہے، وہ مصدر ہے، کس چیز کا مصدر ہے، اس سے ہم لکڑی لے رہے ہیں، لکڑی لے کے ہم اس سے چاہے جتنی مرضی 1000 طرح کی چیزیں بنا لیں، 1000 قسم کی بنا لیں، 1000 چیزیں بنا لیں، ہم اسے بنا سکتے ہیں نا۔ پھر اس سے جو ہے لکڑی کے علاوہ ہم اسے وہ پیپر جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں، پیپر بھی اسی سے بنتا ہے نا لکڑی سے۔ پھر اس کے بعد اس سے ہمیں بہت سے فروٹ حاصل ہوں گے، جس چیز کا بھی وہ درخت ہے اس سے ہمیں اس کا وہ پھل بھی ملے گا، پھر اگر وہ گھنا درخت ہے، بڑا درخت ہے تو اسے اس کا سایہ بھی ملے گا، یعنی مصدر کیا ہوا، درخت ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو چیزیں ہم لے رہے ہیں وہ کیا ہے، جیسے وہ آتے ہیں کہ جیسے ایک ہم نے جب لکڑی لی تو وہ سمجھے اس کا مصدر کیا تھا، ہم نے درخت سے لی لکڑی، ٹھیک ہے۔ اب لکڑی سے ہم نے آگے سے جو چیزیں بنا لی یعنی وہ بیسک انگریڈینٹس میں آگی لکڑی، اور اس سے ہم نے جو آگے وہ بہت سی چیزیں بنا لی، بہت سے الفاظ بنا لی، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مصدر جو ایک ہوگا اس سے بہت سے لفظ نکلیں گے، ٹھیک ہے، اس سے بہت سے لفظ جو ہیں ایک مصدر سے بہت سے معنی نکلیں گے، یا بہت سے ہر جو بھی چیز ہم اس سے نکالیں گے اس کا علیحدہ معنی ہوگا نا، مطلب ہوگا نا، اس کا نام ہوگا نا، اس کا جیسے لکڑی نکالی تو لکڑی اس کا نام ہو گیا، اگر ہم نے فروٹ اسے لیا تو پھل ہو گیا اس کا نام، اگر ہم نے سایہ لیا اس کے گھنے درخت سے تو اس کا نام سایہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چیزوں کا نام مختلف ہوں گے لیکن مصدر جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظوں کے میننگ مختلف ہوں گے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ گھبرا نہ جائیں، یہ چیزیں اتنی ریپیٹ ہوگی، بار بار ریپیٹ ہوگی، لیکن صرف میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو کانسیپٹ مل جائے، ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم آگے جا کے ان لفظوں کو استعمال کریں تو آپ لوگوں کو الجھن نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب پتا ہو کہ اس کا ہے کیا چیز یہ۔ اچھا، ایک ہو گیا مصدر۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے وزن، یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جس وزن میں ڈالیں گے نا وہ لفظ چاہے کوئی سا بھی ہو اس کے ساتھ وہ معنی وہ ضرور دے گا۔ مثلا جیسے فرض کریں میں نے یہ مثال دیتی ہوں کہ آپ نے کیک بنایا ہے، کیک کا بیٹر آپ نے کسی بھی فلیور کا تیار کر لیا، آپ نے چاکلیٹ کا کر لیا، آپ نے کافی کا کر لیا، آپ نے پائن ایپل کا کر لیا، آپ نے فروٹ کیک کر لیا، آپ نے سادہ کیک کر لیا، جو مرضی کر لیا، جس سانچے میں یعنی جس پیٹرن میں جس ڈائی میں آپ اس کو ڈالیں گے وہ ویسے ہی ہو جائے گا نا، اس کی شکل شیپ ویسی ہو جائے گی نا۔
تو بالکل اسی طرح اوزان یا وزن جو ہے یہ یہی چیز ہے، یعنی لفظ کو آپ جس سانچے میں یا جس پیٹرن میں ڈالیں گے اس کا معنی جو ہے وہ وہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جب ابھی ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. آج بھی مجھے ہمارا پورا نہیں ہوا، صرف محبوب تک ہوا ہے، بھی ہماری پوری نہیں ہوئی، ورنہ یہیں پہ آپ کو یہ بات پتہ چل جانی تھی کہ جب ہم کسی بھی لفظ کو جب ایک سانچے میں ڈالیں گے، ایک وزن میں ڈالیں گے، تو اس کا کوئی بھی لفظ اس میں آئے گا، اس کا نام مطلب وہی رہے گا. مثلا جیسے فرض کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے چاکلیٹ کیک اسکوئر میں ڈالا یا راؤنڈ میں فرض کرے ڈالا آپ نے، تو وہ راؤنڈ شیپ میں کیک بنے گا. اگر آپ نے کافی کیک ڈال دیا تو بھی وہ راؤنڈ شیپ میں ہی بنے گا. اگر آپ نے سادہ کیک ڈال دیا تو بھی وہ راؤنڈ شیپ میں ہی بنے گا، ہے نا. بالکل اسی طرح الفاظ کا ہوگا کہ جس پیٹرن میں ہم لفظ کو ڈالیں گے اس کے معنی جو ہے وہ اسی پیٹرن کے نام کے مطابق ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اس کے بعد ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جب ہم کوئی زبان سیکھتے ہیں، فرض کریں اردو ہی لے لیں آپ، اردو زبان میں جب ہم کوئی جملہ بناتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اسم، فعل، حرف. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ہے نا. عربی میں بھی یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں. عربی میں جب آپ جملہ بنائیں گے تو اس میں 3 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، یعنی 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہاں تو وہ سمجھے صرف اسم اور اسم بھی مل کے جملہ بنا سکتے ہیں، یا اس میں حرف بھی آ سکتا ہے یا اس میں فعل بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم یہ صرف سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو پڑھنا ہے اسی میں ہمارے اسم بھی آ رہا ہے. ویسے پہلے اعوذ میں پہلے فعل آ رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک ایک چیز کر کے لے کے چلوں گی انشاءاللہ. یہ چیزیں میں نے صرف آپ کو بتائی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا آپ کو اس سے سمجھے کہ پہچان حاصل ہو جائے آپ کو اس چیزوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اسم کا مطلب پتہ ہے کسی کو مجھے بتا سکتے اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاباش. کسی نام، چیز، جگہ یا شخص، کسی شخص، جگہ، چیز یا کے نام کو جو ہے اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. تو عربی میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ حرف ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا حروف تہجی یا حروف الہجا ہے. یہ شاید میں نے اس کلاس میں بات نہیں کی کہ عربی کے جو حروف تہجی یا حروف الہجا ہے نا وہ 29 ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے جب ہم ان کو گرامر میں یوز کرتے ہیں یا جب ہم ان کو رولز میں یوز کرتے ہیں تو ہم 28 کو یوز کرتے ہیں. کیوں کہ الف جو ہے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. الف کبھی بھی، میں نے ان بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ الف کبھی بھی یہ جو بیسک لیٹرز میں بھی نہیں آئے گا. دیکھنے میں لفظ میں اگر آپ کو الف نظر بھی آ رہا ہے نا، جیسے اللہ میں الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو بیسک لیٹر جب ہم روٹ ورڈ جب نکالیں گے نا تو اس میں کبھی بھی الف نہیں ہوگا. یہ صرف ہمیں جو کنفیوژن ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم پاکستانی کتابت سے پڑھتے ہیں. اگر آپ عربی کتابت سے پڑھیں گے تو عربی کتابت میں جب بھی الف کے اوپر یعنی حرکت آنی ہے نا، زبر زیر پیش، تو انہوں نے لازم اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوگا. اگر زبر یا پیش آنی ہے تو اوپر حمزہ ڈالا ہوگا، اگر زیر آنی ہے تو نیچے حمزہ ڈالا ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اصل میں حمزہ ہی ہے، وہ الف نہیں ہے. جو الف ہے وہ حمزہ کی چیئر ہے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ الف جو ہے وہ اپنا، ہم جب بھی اس کو یوز کریں گے نہ وہ روٹ لیٹرز میں آ سکتا ہے، نہ ہی جب ہم اس کو قواعد میں ڈیوائڈ کریں گے اس میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے جو ہے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے. اچھا، حروف میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ویسے تو حروف تہجی الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ جملے میں اسم، فعل، حرف 3 چیزیں آتی ہیں، تو اس میں حرف سے مراد پریپوزیشن ہوتی ہے. انگلش کی پریپوزیشن ہوتی ہے نا، جیسے عام بچوں کو پتا ہوگا، ہے نا، پتا ہے نا. تو اسی طرح جو عربی کی پریپوزیشن ہے ان کو ہم کہتے ہیں حرف. ٹھیک ہے. اور حرف کے ساتھ ہم اس کے ایک لیٹر لگا دیتے ہیں جر یا جارا. اس لیے لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنے سے بعد والے اسم کو حرکت زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جر عربی میں جو ہے زیر کو کہتے ہیں، یا کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو حروف جارا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو اچھا، دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب یہ ایز اے پروپوزیشن استعمال ہوں گے نا تب یہ خالی نہیں ہوں گے. اگر یہ خالی ہے نا تو تب ان کے اوپر، تب اس کا مطلب ہوگا کہ یہ الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صرف 2 لیٹر ایسے ہیں، 2 حرف ایسے ہیں جو ایز اے پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں اکیلے. انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریپوزیشن جو ہوتی ہیں وہ 2 لیٹر کی بھی ہوتی ہوں گی، 3 کی بھی ہوتی ہوں گی، 4 کی بھی ہوتی ہوں گی، جس سے زیادہ کی بھی ہوتی ہوں گی. جیسے رک پریپوزیشن میں ہی آتا نا، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پریپوزیشن میں ہی آتا ہے رک بھی. تو اس میں دیکھیں کہ وہ کتنے 4 لیٹر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں جو ہے وہ پریپوزیشن جو ہے وہ یا تو 1 لیٹر کی ہوگی، یا 2 لیٹر کی ہوگی، یا 3 لیٹر کی ہوگی. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو جو 1 لیٹر کی ہوتی ہیں وہ صرف 2 ہیں، وہ ایک با ہے اور ایک تا ہے. تو جب بھی با ایز اے پریپوزیشن آئے گا اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے اعوذ باللہ میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی تا ایز اے پریپوزیشن آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی.
ٹھیک ہے، یہ صرف میں آپ کو ابھی صرف بتا رہی ہوں، ابھی آپ کو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے بس سن لینا اور کوشش کرنی ہے جتنا آپ کے ذہن میں رہ جائے، جتنی آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حرف کی نشانی ہوگی، تو فعل کا آپ کو پتا ہے فعل کیا ہوتا ہے؟ کام، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی کام کو جو ہے وہ ہم فعل کہتے ہیں، تو اس میں اعوذ جو ہے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے میں آپ کو جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑی سی میں آپ کو جو آگے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتی ہوں۔ اچھا، اعوذ جو ہے اس میں جو ہے اعوذ کا جیسے میں آپ کو بتایا بیسک لیٹر کون سے ہیں اس میں؟ بیسک لیٹر اس میں عین واو زال ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سپارے دے دیتے بہتر تھا، یا تو لکھ لیتے ساتھ ساتھ، یا پھر ابھی پکچر اتار لیں تو پھر ساتھ ہے موبائل کے پاس، ایک منٹ یہ لیں، یہ دے دیں سپارے نا، ٹھیک ہے۔ اپنا نام لکھو، یہ چیزیں باقی جو میں نے آپ کو بول کے بتائی ہیں چیزیں، ان کو کوشش کریں ذہن میں رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ جو بورڈ پہ لکھی میں ان کو کوشش کریں آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اعوذ میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے روٹ ورڈز کون سے ہیں، تو روٹ ورڈز میں کیا ہے؟ عین واو زال، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا نا ساری بات، مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ معاذن ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے میں نے آپ کو درخت کی مثال دی کہ درخت ایک مصدر ہے، اس میں سے لفظ چیزیں نکلتی ہیں، اسی طرح اس کے لفظ آگے بنیں گے، اس کے میننگ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو معاذن، ٹھیک ہے، معاذن مصدر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی پناہ میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا، کسی کو پناہ دینا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں آپ لوگوں کو کہ کسی کی پناہ میں آنا، ہم جب کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، تو یہ کیا ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے کہ بچہ ہے، آپ کہیں بھیڑ میں ہے، کہیں آپ رش والی جگہ پہ ہیں، کہیں آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، تو کچھ بچے ہوں گے جو خود بخود آپ کا ہاتھ جلدی سے تھام لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ خود بخود آپ کو اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے رہے ہیں، آپ کی حفاظت میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی سے پناہ طلب کرنا کیا ہے؟ کسی سے پناہ طلب کرنا کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ مثال دیتی ہوں، جیسے ایک بچہ ہے نا، وہ رو رہا ہو اور اس کی ماں بیزی ہو، اس کو نہیں اٹھا سک رہی، اب وہ رو رو کے کیا کر رہا ہے؟ ماں کی پناہ طلب کر رہا ہے، ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پناہ ہے نا۔ اور پناہ کا مطلب بھی پھر ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن یا حفاظت، ٹھیک ہے۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن یا حفاظت، اور کیا کہ پناہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کے خوف سے کسی کی حفاظت میں جانا، ٹھیک ہے، کسی کے خوف سے کسی کی حفاظت میں جانا کیا ہے؟ یہ پناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پناہ جب ہم کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ بچہ اگر ماں بیزی ہے، نہیں اس کو اٹھا سکتی، تو بچہ رو رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ماں جو ہے وہ مجھے اپنی گود میں لے لے، یعنی وہ اس کا پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم بھی اللہ، آپ نے یہ میں بتا رہی ہوں، یہ سارے معنی کیوں بتا رہی ہوں کہ جب اعوذ باللہ ہم کہیں تو ہمیں پتا ہو کہ یہ سارے معنی ہم مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ان سارے معنی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو کسی کو پناہ دینا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بچہ جو ہے وہ نہیں آپ کو ہاتھ نہیں دے رہا، اگر بچہ شرارتی ہے وہ نہیں دے رہا آپ کو ہاتھ کسی روڈ کراس کرتے وقت یا کسی بھیڑ میں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، ہے نا، آپ اس کو پناہ دے دیتے ہیں، اپنی پناہ میں اس کو لے لیتے ہیں، یعنی اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے مرغی کسی ڈر سے، کسی خوف سے، جب اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو فوراً اپنے دونوں پیروں میں چھپا لیتی ہے، یعنی ان کو پناہ دے دیتی ہے۔ اچھا، تو دوسرا کیا ہے کہ کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں ایسی کہ بچہ اگر ماں کی گود میں ہے، اس سے کوئی دوسرا اس کو لینا چاہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ زور سے پکڑ لیتے ہیں ماں کو کہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ مجھے لے نہ لے، کہیں میری پروٹیکشن سے مجھے کہیں دور نہ کر دے، ہے نا، میری پناہ سے دور نہ کر دے، تو وہ زور سے اس ماں کا جو دامن جو تھام لیتا ہے۔ تو جب ہم اعوذ پڑھیں، مطلب میرا سارے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اعوذ باللہ کہیں تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ سے ہم نے پناہ طلب کی، اللہ نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اللہ کی پناہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے کہ اب کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ دنیا کی ہر پناہ سے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں قلعے کے گرد جو بڑی بڑی دیواریں بنا لیتے تھے، فصیل جسے کہتے تھے، اونچی اونچی دیواریں، تو مقصد کیا ہوتا تھا
کہ قلعے کو نقصان نہ پہنچے یا قلعے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، وہ ان کی پناہ ہوتی تھی نا، ہے نا. تو ہم یہ سمجھے کہ جب ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شر سے، ہر تکلیف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے باللہ کا بھی جو ہے یہ اس کا میں نے آپ کو بتایا پریپوزیشن ہے. اس کا ہم جب بسم اللہ کا کریں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بات کریں گے ڈیٹیل سے. ابھی صرف اللہ کا ہم بات کرتے ہیں. اللہ کے جو ہے روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ لام ہا. ٹھیک ہے. بیسک لیٹر، بیسک اجزا، پھر آپ کہہ لیں یہ کیا ہے؟ حمزہ لام ہا. تو اس کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ الوہتن. الوہتن کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا یا غلامی کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس کا مجموعہ ہے؟ ال پلس الہن. ال پلس الہن جب بن جاتا ہے، ملتا ہے جب اس کو جوڑ کے جب لکھتی ہے تو وہ اللہ بن جاتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے کہ جب اللہ آ گیا ہے تو وہ صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. الہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. الہ دیکھیں کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور الہ جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے جس کا مطلب ہے معبود. ٹھیک ہے. الہ کا مطلب ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی گئی یا جس کی غلامی کی گئی. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں یا جس کی ہم غلامی کر سکیں. تو الہ کے مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے 3 مفہوم ہیں کہ نمبر 1 وہ چیز جس کی طرف انسان اپنی ضرورت، تکلیف یا مصیبت کے وقت رجوع کرے. ٹھیک ہے. وہ چیز یا ہستی آپ کہہ لیں. اب کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ جیسے ہندو کیا ہے وہ بتوں کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں، ہے نا. جو پہلے لوگ تھے وہ شاید آج بھی کچھ ہوں گے جو سورج کے سامنے اپنی ضرورتیں، مصیبتیں، تکلیفیں لے کے حاضر ہوتے ہیں. کچھ وہ آگ کے سامنے بیٹھ کے اپنی ضرورتیں، مصیبتیں پیش کرتے ہیں، ہے نا. تو کوئی بھی وہ چیز یا ہستی جس سے انسان اپنی ضرورت، تکلیف یا مصیبت کے وقت رجوع کرے، وہ کیا ہے؟ وہ الہ ہے. اچھا. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ہستی یا چیز جس سے انسان کو شدید محبت ہو. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی جو خواہشات ہیں وہ بھی انسان کا معبود بن سکتی ہیں. انسان کا اپنا نفس بھی اس کا معبود بن سکتا ہے. انسان کی اولاد بھی، انسان کا مال بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان اس کو معبود بنا لیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی جب انسان، اب یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں چیز سے مجھے شدید محبت ہے، یہ میری شدید خواہش ہے یہ کام ہو جائے. تو یعنی جب وہ جو خواہش یا وہ محبت اس حد تک بڑھ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب وہ انسان اس کا غلام ہو جائے، یعنی جو خواہش کہہ رہی ہے وہی انسان کرنے لگ جائے، پھر وہ اچھا برا یا حلال حرام نہ دیکھے، یا جو وہ چاہ رہا ہے وہ چاہے کہ بس وہی ہو جائے، یا جس چیز سے محبت ہے اسے محبت اتنی ہو جائے کہ وہ پھر اللہ کے حکام کو بھول جائے یا اچھے حلال حرام کو بھول جائے. اس کا مطلب ہے انسان نے اسی کو اپنا جو ہے الہ بنا لیا. یا مال ہی ہے، مال کی محبت اتنی ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں کمانا، اس طریقے سے نہیں خرچ کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے، تو اس کا مطلب انسان نے اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان شدید محبت کرے وہ بھی کیا آئے گی؟ وہ بھی الہ کے معنی میں آ جائے گی. تیسرا کیا ہے؟ وہ ہستی جو ہمارے فہم اور تصور سے اوپر ہو. اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ اس کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ نہ سمجھ سکتے ہیں. شاباش شاباش. تو یہ کیا ہے؟ جو فہم اور تصور سے اوپر ہو، یعنی کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات بنائی، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ان سے ہم صرف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان سکتے ہیں. یہ ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لیکن وہ کیسی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.